ماہ سوال مبارک کا مہینہ، اور آج خواجہ خواجگاہ سلطان اولیاء کی چھٹی ہے، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان و ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہے۔ اب یہ کرنی وقت رہا تو انشاءاللہ ان کی ایک تو کرامت عرض کروں گا، اور کعبہ شریف کا طواف کیا ہے انشاءاللہ وقت رہا، اور عاشق کسے کہتے ہیں، کہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، یہ انشاءاللہ ولی کسی محبت خدا سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو ایک دو باتیں ہوگی، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ چشتی قادری سہروردی نقشبندی قلندری اویسی خائی یہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ بیٹھو تو درود پڑھو، کھڑے ہو کر درود پڑھو، چلتے درود پڑھو۔ درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں، ٹینشن زیادہ ہو درود پڑھو گے ٹینشن دور ہو جائے گا۔ بے روزگار ہے، آپ روزی چاہتے ہیں، بار بار درود شریف پڑھو تو روزی میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو بے شمار فضیلتیں، لیکن بات آئی ولی کی تو سنیے، اس لیے کہ ولی اللہ کا دوست، ولی کا معنی قریب ہونا، کس کے قریب؟ اللہ کے قریب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار جماعتوں پر انعام اور اکرام رکھا، اور چار جماعت کا نام بھی لیا۔ چار جماعت کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار جماعت، نبیین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت، چار جماعت کا اللہ نے نام لیا کہ ان پہ میرا انعام اور اکرام ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم ہے، اور ایک بدو شخص آیا، خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم پچھلی امت کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہے کہ کسے بیان کرو۔ سورہ عمران میں کیا ہے؟ حضرت عمران کا واقعہ ہے، ان کی بیوی کا واقعہ ہے، حضرت مریم کا واقعہ ہے۔ تو پچھلی امتوں کے واقعات خود اللہ بھی بیان کرتا ہے، کرواتا بھی ہے، کرتا بھی اور کرواتا بھی ہے، اور یہ حقیقی واقعات ہے، من گھڑت نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں ہے، مولا کل مولا علی مشکل کو صاف حیدر قرار فرماتے ہیں کہ ایک بدو شخص آیا، آ کر آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگ، کیا کہا؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ رحمت العالمین کہتے ہیں ہم اور تم نہیں کہہ سکتے، مانگ۔ اگر میں بولوں مانگو داداری کیا مانگتے ہو، مانگو تو بولے 10 لاکھ تو میرے سوچ پڑ جائے، لیکن یہاں رحمت العالمین ہے، کیا کہتے ہیں؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سونا مانگتا ہے، چاندی مانگتا ہے، ہیرے مانگتا ہے، موتی مانگتا ہے، حکومت مانگتا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ بدو شخص تھا، مولا کل مولا علی مشکل کشا کے طرف اسی طرف توجہ کی کہ کیا مانگتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجھے اونٹ دے دو۔ کیا کہا؟ سفر سے آیا ہوں، مسافر، ایک اونٹ دے دو۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہو گئے، اور آقا مسکرا رہے، کہا اور کچھ مانگ۔ آقا نے پھر کہا اور کچھ مانگ۔ تو مولا علی کہتے ہمیں یہ لگے کہ جنت مانگے، جنت کے محل مانگے، جنت کا باغات نہیں۔ پھر آقا نے کہا اور مانگ۔ تو بدو کہتا ہے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، آپ تھوڑا کرایہ دے دیجیے، کیا ہے، تھوڑے پیسے دے دیجیے۔ تو میرے آقا نے پیسے دیے، اونٹ دیا، کہا اور مانگ۔ اب میرے آقا کی بارگاہ کرم ہے، اور آقا کہہ رہے، سبھی صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ وہ بدو شخص خاموش ہو گیا، ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آقا فرماتے سنو، تم سے تو پچھلی امت کے لوگ اچھے تھے۔ کیا کہا؟ لوگ اچھے تھے۔ صحابہ کرام کو آقا بات سنا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ ایک جگہ پر رک جاؤ۔ مولا رک کے کیا کرو؟
मालिक रुक के क्या करूं, रहमान रुक के क्या करूं। कहा कि मेरे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फला बस्ती में फला जगह पर दफन है, उनका संदूक लेकर आओ। क्या संदूक ले लो। तो कहा मालिक किसको पता है? कहा एक औरत को पता है, बूढ़ी औरत को। क्या एक औरत को पता है? मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इनके दिन के उम्मती थे। कहा औरत कहाँ रहती है? कहा फला जगह पर फला बस्ती में। मूसा कलीमुल्लाह गए, जाने के बाद कहा माई मुझे मजार बता। ये नबियों का तरीका रहा है, बिदअत नहीं है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि जाओ वहां मजार पर और लाशा मुबारक लेकर आओ। उस बूढ़ी मां निकली बाहर और निकलने के बाद कहा कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनका 12वें पारे पर जिक्र है, सूरह यूसुफ पूरी है भी पढ़ के आया में आई कि ये उनका जिक्र दिया अल्लाह ने कुरान में 12वें पारे पर, सूरह यूसुफ नाम रखा। लेकिन का यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार पे मुझे ले जा। आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो बूढ़ी मां कहती है मैं ऐसे ही नहीं ले जाऊंगी, ऐसे मजार पे नहीं, मजदूरी देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी। अल्लाह कीमत देनी पड़ेगी। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते क्या कीमत है? तो कहा अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह है ना, वो पहचानती, उनके साथ जन्नत में साथी, जन्नत क्या जन्नत के साथ ही चाहिए मुझे मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम खुद ही थे। कहा कि ये बुढ़ी माँ और मैं कहाँ, ये कहाँ। कहा बुढ़ी माँ जन्नत मांग ले। क्या कहा? अब देखो इख्तियार देखो नबियों का। क्या कहा? जन्नत मांग। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा कलीमुल्लाह के साथ नहीं, साथी नहीं, जन्नत मांग ले, मुझे मजार बता दे। वो बूढ़ी माँ आका फरमाते हैं बहुत चालाक थी, का नहीं बताऊंगी। अल्लाह मजार नहीं बताऊंगी। का जन्नत ले ले, मजार बता दे। का नहीं, अगर मुझे ये सौदा नहीं करना तुम्हें तो मुझे मंजूर नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अल्लाह मालिक की बारगाह में मूसा अर्ज करते हैं मालिक ये तो मेरा साथ मांगती है और जन्नत कहता हूं तो नहीं लेती। अल्लाह ने कहा जो कहे वो कर दे। कहो सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने वादा कर लिया कि तू मेरे साथ में जन्नत साथीदार है। आका फरमाते कि तो पिछली उम्मत के इनसे तो अच्छे थे कि मांगते तो नबी के साथ का साथी मांगा करते थे जन्नत में। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो पता चला कि जाओ मजार में तो क्या मांगो, जन्नत मांगो। क्या है? जन्नत मांगो। दुनिया तो फानी है लेकिन जन्नत में बका है। क्या? जन्नत में महल है, वहां नमाज नहीं है। शेख सिरी रहमतुल्लाह ताला सिरी शक्ति से पूछा गया कि जन्नत और ये नमाज क्या है? तो सरी शक्ति फरमाते रहमतुल्लाह ताला कि अगर मुझे अल्लाह इख्तियार दे कि शेख सरी शक्ति तुझे जन्नत चाहिए कि नमाज, तो कहा मैं अर्ज करूंगा मालिक मुझे जन्नत नहीं चाहिए, बागात नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, मुझे 2 रकात नफल पढ़ने दे। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में तेरी खुशी है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाता है, मालिक राजी हो जाता है, इसलिए कि जन्नत में नमाज नहीं है। यहाँ तुम मेहनत करोगे ना वहां मजदूरी पाओगे। ये खेती है दुनिया, जितना पाओगे इतना पाओगे, जितनी मेहनत करोगे। तो शेख सरी शक्ति फरमाते रहमतुल्लाह में ये करो कि मालिक मुझे 2 रकात नफल पढ़ो। अब कितना सुरूर होगा नमाज में। पढ़िए दुरूद फिर सुनाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नमाज आका सल्लल्लाहु आंखों की ठंडक है। क्या हम दावा तो करते हैं रसूल पाक से मोहब्बत, नमाज का वक्त तो दाएं में घूम जाता। ये कैसा आशिक है? एक जबानी है। क्या है? जबानी है मुसलमान, बोलने से कुछ नहीं होता, जिंदगी फानी है। ऐसा नहीं जवान
بوڑھا بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر سکتا، سوچتا ہے میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تب نماز پڑھوں گا۔ ایسے میں نے بہت سے جوانوں کو دیکھے کہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس لیے وقت ہے تو نماز قائم کر لو، رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور طلب مولا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کون ہے صحابی؟ آقا کے ساتھ ساتھ میں رہنے والے، جو آقا فرمائے لکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے، ایک شخص آیا، کہا حضرت میں بازار میں جاتا ہوں، آپ بیمار ہیں، میرے گھر والوں کا سامان لے، تمہارے کچھ سامان لینا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رو کر کہتے ہاں، اگر تیرے اختیار میں ہے تو موت لے کر آؤ۔ کہ یہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے دیدار میں تڑپ رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مولا یہ ایک سامنے دنیا میں رہے، بیوی سے، بچے سے، لوگوں سے محبت کی، لیکن خدا سے ہوتی۔ اب اللہ والے محبت کیسی کرتے ہیں؟ پڑھیے درود پھر سناؤ اللہم صلی اللہ، مت جاؤ گے۔ دنیا میں رچ پچ گئے، خدا کی محبت کیا ہے سنو۔ حضرت شیخ عطا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ گئے بازار میں تو باندیاں ملتی تھی، پہلے ملا کرتے تھے خادم غلام، اس طرح موبائل خریدتے، وہاں اس طرح آدمی ہوتے خریدتے غلام ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 7 دینار میں ایک باندی کو خریدا، ایک عورت کو خریدا، لیکن یہ مست تھی، مست تھی، پھر بھی میں نے خریدا۔ اسے لے کر گھر پہ آیا، ایک کمرہ دیا کہ باندی اب یہ کمرہ تیرا ہے، کمرہ تیرا ہے۔ تو کہا کہ وہ کمرے میں رہی۔ جب رات ہوئی تو میں نے آواز سنی، وہ باندی رو رہی ہے، مصلی بچھایا ہے اور رو رہی ہے، کہا اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، قسم ہے میری، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے رحم فرما۔ تو یہ شیخ عطا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حیران ہو گئے، یہ ایسی باتیں کرتے کہ اللہ سے محبت کرنے کی بات نہیں کرتے کہ اللہ تو مجھ سے محبت، قسم ہے میری، قسم ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے رحم فرما۔ تو شیخ عطا آئے، کہا اے عورت اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ تو دیکھا تو کہا کس طرح بولنا چاہیے؟ یہ ولیہ تھی، مست تھی، کس طرح؟ عاشقہ تھی، عاشقہ، کس طرح بولنا چاہیے؟ تو شیخ عطا کہتے ہیں کہ اس طرح بولو کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی، اس کی قسم۔ کیا کہا؟ یہ نہ کہ اللہ تو قسم کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے، اس طرح بول۔ اب سنو، وہ باندی کہتی ہے حضرات اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھ سے مصلی پر کھڑا نہ کرتی، اور تم سے محبت نہیں ہے تو تم لیٹے ہوئے ہو۔ آئے کیا کہا؟ تم سے محبت نہیں کرتا اللہ تو تم لیٹے ہوئے ہو، نیند کر رہے ہو، نیند میں ہو، اور مجھے اللہ، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے تو مجھے کھڑا کر دیا اپنی بارگاہ میں۔ یہ ہے محبت خدا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج محبت کی باتیں کریں انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ مست ہے تو کیا ہے، مست کی نگاہ ایسی، یہ اللہ کی محبت ہو جاتا۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی زبردست عالم، ولی، اللہ کے دوست، ان کو دل میں خیال آیا، ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ جنت میں ہمارا ساتھی کون ہے، کبھی خیال نہیں۔ جنت کا خیال کہاں جائے؟ بازاروں کا خیال، مال کا خیال، دوستوں کا، سب کا خیال، جنت کا خیال نہیں ہے۔ خدا دیکھتا ہے جہاں رہنا ہے ہمیں سدا رہنا ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے جنت میں، یہاں سبھی موت ہے، یہاں ٹینشن ہے، ہر ایک کے ٹینشن ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ دل میں خیال آیا پھل کھانا ہے فلاں سے، خیال کرو کہ درخت تمہارے پاس آ جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ خیال کرو گے، یہاں جو دوستی ہے وہاں بھی دوستی رہے گی۔ اب آپ جنت کے میل میں ہیں، آپ کو خیال آئے گا کہ مجھے اللہ نے اتنا درجات بلند دیا، اور میرا دوست، جیسے مثال تو نہیں ہو سکتی جنت کی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ
ساتھ میں محل میں رہتے ہیں، ساتھ میں مارے پر، ساتویں منزل، اور تمہارا دوست پہلی منزل پر ہے، پہلے مارے پر، تو آپ کے دل میں خیال آئے تو آپ لفٹ پہ آتے، کیا میرے دوست سے ملاقات کراؤ. تو آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کو جنت میں درجات بلند ہو گئے اس کو خیال ہوگا کہ فلاں میرا دوست فلاں جگہ پر ہے، اس کا درجات جنت میں نیچے ہے، اس کا خیال ہوگا نا، تو وہ جس ممبر پہ بیٹھا ہوگا ممبر اڑے گا اور اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے جنت. خیال کرے گا صرف کہ فلاں میرا دوست وہاں ہے، تو اس کا یہ یا بیٹا ہوگا ممبر پہ یا بستر پر، وہاں جائے گا اور پھر ملاقات ہوگی. کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی. اور جمعے کا دن ہوگا تو اللہ کا دیدار ہوگا. کہو سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہم صلی صحابہ کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ دیدار اللہ کا کیسے؟ وہ تو نور ہے، نور من نور. تو آقا نے فرمایا جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہو، ہاں چاند کو دیکھتے ہو، کہ ہاں جس طرح چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح خدا کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اللہ اپنی ساتھ میں دیدار کرائے گا. اور بات یہ ہے کہ آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. جنت کے باغات، جنت کے محل میں باغات، وہ بھی سونے چاندی کے محل، جنت کے چشمے ہو گئے، نیز جلتی ہوگی اندر. وہ جنت ہے جہاں میں سدا رہنا ہے. دنیا میں نمازیں پڑھو، سب دنیا میں ہے. قرآن کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کا ذکر کرو، جنت ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے محبت، اللہ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو. لیکن عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ کرتے ہیں مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو خواب میں اللہ نے فرمایا عبد الواحد ایک عورت ہے. عورت کیا کہا؟ اللہ اس کا کیا نام ہے؟ مالک کا حضرت میمونہ سودا اس کے کہتے ہیں. کا مالک وہ کہاں رہتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کوفہ کی زمین پر رہتی ہے، کوفہ میں. حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ پہنچے اور وہاں کی بستی والوں کو پوچھا کہ میمونہ کہاں رہتی ہے؟ تو کہا حضرت آپ عالم اللہ کے نیک بندے، آپ حضرت میمونہ کا کیا کام ہے؟ وہ تو پاگل ہے، مست ہے. اللہ کا ریتی کہاں ہے؟ کیا کہا؟ ریتی کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو جنگل میں ہوگی، بکریاں چرا رہی ہوگی. کہا ٹھیک ہے. حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جنگل پہ پہنچے تو عجیب منظر دیکھا. عجیب منظر دیکھا. حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی ہے اور جو بکریاں ہیں اور بھیڑیے ہیں، بھیڑیے کا کام ہے کھا جانا، بکریوں کو شکار کر لینا. لیکن حضرت عبد الواحد کہتے ہیں کہ عجیب منظر میں نے دیکھا، بھیڑیے اور بکرے ایک ساتھ میں کھیل رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. بلی اور کتا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ کتے کو دیکھ کے بلی بھاگے. اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ شیر بھیڑیے ہیں جنگل کے اور بکریاں ساتھ ساتھ میں کھیل رہی ہے. عجیب منظر. حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز سے فارغ ہوئی. اب دیکھا، نام نہیں لیا، پہچانتے نہیں تھے، کبھی ملاقات ہوئی، سلام پھر کے کہا ہے عبد الواحد ابھی کیوں آ گئے؟ یہ حیران ہو گئے کہ میری پہلی ملاقات اور میرا نام بھی پتا ہے. کیا میرا نام بھی پتا ہے؟ حضرت میمونہ نے کہا ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے. ارے جنت کے اندر ملاقات کا وقت ہے. کہو سبحان اللہ. ایڈوانس یہ علم غیب ہے، اللہ جسے چاہے نبی ولی کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اعلیٰ رسول عرض کرتے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ قرار کرو. اللہ اپنے ولی اور ولیوں کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے علم غیب. حضرت میمونہ سودا نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے ملاقات کا، جنت میں ملاقات کریں گے، جاؤ. تو کہا حضرت ایک بات بتا دو مجھے. حضرت میمونہ کا کیا؟ تو ان کی چادر اس پہ لکھا ہوا تھا کیا کہ یہ اللہ کی باندھی ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ اللہ والی کیا ہے؟ اللہ والی. اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ جنت میں ملاقات، جنت کے ساتھ یہ ابھی نہیں. حضرت عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات پوچھی کہ میمونہ
یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بھیڑیے اور بکری ایک ساتھ میں کیوں کر رہے، ایک ساتھ میں کیوں ہے، ان کی دوستی کیسے ہو گئی؟ حضرت عبداللہ کو کہا، عبدالواحد کو، سنو میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، میرے جانور نے بھی اس سے دوستی کر لی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جو خدا کا ہوتا ہے خدا کی خدا اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات طواف کی آئے، یہ ہمارے پرمکھ صاحب آجم اور جو انتقال ہوئی بھی انہوں نے بھی عمرہ کیا تو انہوں نے کعبہ کا طواف کیا ہوگا، مقام ابراہیم کو مسلح بنایا ہوگا۔ اس کو مجھے ایک بات یاد آئی کہ طواف کیا ہے، میں نے کہا تھا نا آخری کی طواف کی بات کریں گے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم شریف کے قریب ایک کمرہ لے لیا وہاں قادر کو کہ رات کے وقت طواف کروں گا، رات کے وقت تو ایک کمرہ لے لیا۔ ہم جو اجمیر شریف جاتے تو قریب ایک کمرہ مل جاتا، خواجہ کے دیدار فوراً ہو جائے، فوراً دیدار ہو جائے، ان کے مزار پہ فوراً جا سکتے۔ تو اس وقت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، میں نے کمرہ لے لیا تھا خادم کے پاس کہ مجھے رات کے وقت طواف کرنے ہیں۔ رات ہوئی، آدھی رات، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے کعبہ شریف کے پاس، ابھی طواف کرنے لگے تو ایک رونے کی آواز آئی، ایک عورت کی رونے کی آواز آئی، وہ مناجات کر رہی ہے، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مالک یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، رو رہی ہے۔ اچانک خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب گئے، کہا بہن کیوں رو رہے، جارو بتا آیا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، کہا ہاں، کہا تم اس کے طواف کرتے ہو، کہا ہاں اس کا طواف کرتا ہوں۔ پھر کہ اے اللہ تو نے ایسے بھی بندے پیدا کیے کہ صرف کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی کہتے تھے کس کا طواف، کہا کہ میں اللہ کا طواف کر رہی ہوں۔ کہو سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کے اللہ والے کی شان ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میں مالک مجھے اپنا طواف کرا رہا ہے۔ یہ طواف کی بات ہے، حاجی جاتا ہے طواف کرتا ہے، حاجی جاتا ہے طواف کرتا ہے، متقی جاتا ہے طواف کرتا ہے، قرآن کا قاری جاتا ہے اور کرتا ہے، اور ولی بھی کہے تو طواف کیے۔ یہ اللہ والی کہتے میں اللہ کا طواف کر رہی ہوں۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، پر یہ درود سے پھر سراغ سے طواف کی بات ہے۔ یہ اللہ کی موت اتنی مست ہو جایا کر، مست ولی کہتے جائے، مست ولی، یہ ولیات کی مست۔ اسی طرح میرے خواجہ آخری بات، ہند کے راجہ سلطان اولیاء یہ بھی حسنی حسینی ہیں، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمت یہ بھی مولا قل مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے۔ اہل بیت پاک کا ذکر ہو جائے اس لیے کہ اہل بیت پاک سے ذکر ہوتا ہے نا، اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا ان کا صدقہ مانگا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اہل بیت پاک کے صدقے میں۔ پنجتن یہ کھیتی ہے نا جو ہوتی ہے اہل بیت پاک کے صدقے میں ہوتی ہے، تو اہل بیت پاک کا صدقہ مانگا کرو۔ مولا قل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی اولاد دونوں، ایک طرف غریب نواز عطا رسول سلطان ہند خواجہ خواجگاہ کرم نواز ہے، اور ایک طرف خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب کیسی خدمت، مسلح اٹھائے، پانی کا پیالہ اٹھائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو دودھ بہت پسند تھا، دودھ گرما گرم پلائے۔ کیسی پیر کی خدمت کی ہے میرے خواجہ نے، کتاب میں آتا ہے کتاب کہ 20 سال تک خدمت کی، واللہ علم خدمت کرتے رہے۔ ہم 20 دن ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، پیر کی خدمت کی ہے میرے خواجہ نے، ہند کے راجہ سلطان اولیاء نے۔ میں ان کے مزار میں گیا مکہ شریف پہ، خواجہ عثمان ہارونی کی، انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے مکہ شریف پہ جگہ مل جائے۔ وہ خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کھڑے ہوئے ہیں،
تو جب پیر کھڑے ہوئے تو مرید کھڑے ہو گئے، میرے خواجہ ہند کے راجا کھڑے ہو گئے، خواجہ عثمان ہارون آگے آگے چل رہے، میرے خواجہ پیچھے پیچھے چل رہے، مسلح اٹھایا، پانی ہے، دودھ ہے، چل رہے۔ اچانک ایک کمرے کے پاس پہنچے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں، چراغ نہیں تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کمرے کے اندر گئے، میرے خواجہ باہر ہے، جب تک پیر کا حکم نہ ہو بیٹھتے تک نہیں تھے، کھڑے رہے دروازے کے باہر۔ یہ ہے پیر مرشد، کیا بیک جانا، مرید کا معنی ہوتا ہے بیک گئے، مریدوں کے بیک گئے پیر کے ہاتھ میں۔ یہ رومال میرے پاس جس چاہے، جب جس کے پاس تھا نہیں تھا تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں تو یہ پہلے تو ولی کی موت جو پیر کی وہ فنا ہونا پڑے گا، فنا بھی سہ کسے کہتے ہیں، ہم یہی نہیں ہوتے۔ 100 دیے، 500 دیے، چھٹک گئے، ہاتھ چوم کے پیر کو دے دیے، پیسے چلے گئے۔ ارے پیر کی صحبت میں رہو، ان کی خدمت کرو، پھر دیکھو کیا نہیں ملتا۔ میرے خواجہ ہند کے راجا مادر جات ولی تھے، ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کر، لیکن پھر بھی پیر کی کیسی خدمت کر رہے، باہر کھڑے ہیں، اہل بیت حسنی بھی حسینی بھی، یہ کوئی فکرہ نہیں، کھڑے ہیں باہر، پوری بھی رات جگہ کرتے تھے، دن میں قرآن، رات میں قرآن، یہ میرے خواجہ کا عمل تھا۔ لیکن کھڑے باہر جب تک پیر حکم نہ کرے، کھڑے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اندر چلے گئے کمرے کے اندر اور میں باہر کھڑا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کا پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہے، کہو سبحان اللہ، چاروں طرف نور ہی نور، اندھیرا تھا، کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ میرے خواجہ پھر بھی کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کہا خواجہ غریب نواز سے فرمایا، بیٹے معین الدین قریب آ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹے اب کمرے میں آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ میرے خواجہ ادب کے ساتھ آہستہ 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 آئے، تو میرے خواجہ کہتے میں نے ایک نور کو دیکھا، نور کو دیکھا، تو میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ غریب نواز، معین الدین اس کا طواف کرو۔ کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہ یہ نور محمد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت آدم کو بتایا گیا تھا، آدم کی پشت پہ تھا، سیس کی پشت پہ، ابراہیم کی پشت پہ آیا تھا، اسماعیل کی پشت پہ آیا تھا، یہی نور ہے عبداللہ کی پشت پہ آتے، پھر بھی آمینہ کے پیٹ میں نور آیا تھا، یہ نور محمد ہی ہے، دیکھ لو، آئے نور ہے، طواف کر لو، طواف کر لو، آئے گا۔ تو میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء کرم نواز خواجہ قادقاں نے اس نور محمد کا طواف نہیں کیا، بلکہ خواجہ عثمان ہارونی کا طواف کیا، کہو سبحان اللہ۔ عجیب منظر آیا، طواف کیا، تو خواجہ عثمان ہارون کا میرا طواف نہیں، یہ نور محمد کا طواف کرو۔ کہا حضرات اس لیے کہ آپ ہی کے صدقے میں تو مجھے یہ نور محمد دیکھنے کا موقع ملا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے خواجہ، پڑھیے درود شریف اللہ بس دعائے کے مالک جو کچھ پڑھا ہے احمد مصطفیٰ صدقے میں مولا سے قبول عطا فرما، اور ہم یوسف بھائی کی قبروں کو وسیع عطا فرما، جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما، جتنے لوگ آئے مولا سبھی کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ایک کے قدم پہ ایک سال کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سبھی کو مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف اور بیت المقدس سے جانے کا موقع عطا فرما، اور اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی غیر سے مدد عطا فرما دے، مولا اسلام کا بول بالا عطا فرما، اسلام کے غداروں کو دشمن نابود کر دے، مولا کورونا کا وائرس پوری دنیا پھیلائے، مولا اسے دور عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخششی عطا فرما، مولا جن کے ماں باپ حیات ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آخر دعوانا